السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں۔ منصوبات میں سے 5 منصوبات ہم پڑھ چکے ہیں جن کو مفعولات بھی کہتے ہیں۔ آج ہم چھٹی قسم پڑھیں گے جس کا موضوع ہے حال۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل کی صورت کو بیان کرے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا تھا تو وہ کس صورت میں تھا، کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا یا پیادہ تھا۔ جیسے مثال کے طور پر جاء زید راکباً، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اس میں راکباً حال ہے زیدن کا۔ یا پھر مفعول کی حالت کو ظاہر کر دے، جیسے جئت زیدا نائما، میں زید کے پاس اس حال میں آیا کہ وہ سو رہا تھا۔ یا پھر فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کو بیان کر دے، جیسے مثال ہے کلمت زیدا جالسینا، میں نے زید سے باتیں کی اس حال میں کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ فاعل مفعول کو ذوالحال بھی کہتے ہیں اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو مقدم کرتے ہیں، جیسے مثال دیکھیں جاءنی راکباً رجل، اس میں رجل جو ہے یہ ذوالحال ہے، اس کو بعد میں لایا گیا، اور راکباً جو حال ہے اس کو مقدم کیا گیا۔ اسی طرح حال کا بھی جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید وہو راکب، دوسرا جملہ ہے لقیت بکرا وہو جالس، اور کبھی ذوالحال مانوی ہوتا ہے، مثال کے طور پر زید اکل جالس، اس میں ہوا ذوالحال ہے، اکل اس میں مستتر ہے۔ حال کے موضوع پر جتنے بھی اس میں جملے اور فقرے استعمال ہوئے ہیں ان کی ترکیب درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جاء زید راکباً، جاء فعل، زید ذوالحال، راکباً حال۔ حال اور ذوالحال مل کر فاعل ہوا جاء کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا فقرہ ہے جئت امرا نائما، جئت فعل بفاعل، امرا ذوالحال، نائما حال۔ حال اور ذوالحال مل کر مفعول بھی ہوئے، فعل بفاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تیسرا فقرہ ہے لقیت بکرا وہو جالس، لقیت فعل بفاعل، بکرا ذوالحال، واو حالیہ، ہوا مبتدا، جالس اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کا۔ حال اور ذوالحال مل کر مفعول بھی، لقیت فعل بفاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4، زید اکل جالسا، زید نے کھانا کھایا بیٹھے ہوئی حالت میں۔ زید مبتدا، اکل فعل ہے، اس میں ضمیر ہوا یہ ذوالحال ہے، جالساً حال۔ حال اور ذوالحال مل کر فاعل ہوا اکل فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی۔ اس طرح مبتدا اور خبر مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ منصوبات کی 7ویں قسم ہے تمییز۔ تمییز وہ اسم ہے جو کسی عدد کی پوشیدگی کو دور کر دے، جیسے مثال دیکھیں رأیت احد عشر کوکبا، رأیت میں نے دیکھے احد عشر 11 کوکبا ستارے، یعنی کتنے ستارے دیکھے ہیں، عدد کی پوشیدگی دور ہو گئی، 11 ستارے دیکھے ہیں۔ یا پھر وزن کی پوشیدگی کو دور کرتے، جیسے اشتریت رطلا زیتن، اشتریت میں نے خریدا رطلا ایک رطل، زیتن زیتون کا تیل، یعنی زیتون کا تیل کتنا خریدا ہے اس وزن کا پتہ چل گیا کہ ایک رطل۔ یا پھر پیمانے کی پوشیدگی کو دور کر دے، جیسے بیتو کفزینی برن، بیتو میں نے بیچے کفزینی 2 کفز، برن گیہوں کے، تو اس میں پیمانہ پتہ چل گیا کہ گیہوں کتنے بیچے گئے ہیں، یعنی کفزینی 2 کفز۔ ان کی تراکیب اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، رأیتو احد عشر کوکبا، رأیتو فعل، احد عشر ممیز، کوکبا تمیز، ممیز اور تمیز مل کر مفعول ہوا، مفعول اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا فقرہ ہے اشتریت رطلا زیتن، اشتریت فعل بفاعل، رطلا ممیز، زیتن تمیز، ممیز اور تمیز مل کر مفعول بھی ہوا، اور فعل بفاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تیسرا فقرہ ہے بیتو کفزینی برن، اس میں بیتو فعل بفاعل ہے، کفزینی ممیز، برن اس کی تمیز ہے، ممیز اور تمیز مل کر مفعول بھی ہوا، اور فعل بفاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ منصوبات کی 8ویں قسم انا وغیرہ، یعنی انا اور اس کی اخوات کا اسم ہے، جیسے مثال دی گئی ہے انا زیدن قائمون، انا بے شک، زیدن جو انا کا اسم ہے اس کا ترجمہ ہے زید،
قائمن انا کی خبر ہے، اس کا ترجمہ ہے کھڑا ہے، بے شک زید کھڑا ہے۔ منصوبات کی 9ویں قسم ہے ما و لا کی خبر، جیسے مثال دی گئی ہے لا رجل ظریفن۔ منصوبات کی 10ویں قسم ہے لا نفی جنس کا اسم، جیسے لا رجل ظریفن، لا رجلا، اس میں لا جو ہے لا نفی جنس ہے اور رجلا اس کا اسم ہے، تو یہ بھی منصوب ہے۔ منصوبات کی 11ویں قسم ہے کانا اور اس کی اخوات کی خبر، جیسے مثال دی گئی ہے کانا زیدن قائمن، کانا فعل ناقصہ ہے، زیدن اس کا اسم ہے اور قائمن اس کی خبر ہے اور خبر منصوب ہے۔